الرحمن الرحیم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا سورۃ کہف پارہ 15 سورۃ کہف پارہ 15 آیت نمبر اچھا جی، اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے، مرے ہوئے نہیں تھے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے اور اللہ پاک فرماتے ہیں ضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ فضربنا علی آذانہم، پردے کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آنکھوں کی بجائے کان پر پردہ ڈال دیا جائے، یعنی کان میں سننے کی گویا کہ صلاحیت ہی نہ رہے، کان پر یوں سمجھو جیسے مہر لگ جائے۔ کان پر پردہ ڈالا ایسے ہے جیسے کان میں اب سننے کی طاقت نہیں رہی۔ آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا، آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے ممکن تھا کان سے کوئی بہت زیادہ آواز ہو تو چلی جائے، لیکن جب کان پر پردہ ڈال دیا جائے تو اب کان سے کوئی آواز وہ سن سکتا نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس اس کا معنی کرتے ہیں ضربنا علی آذانہم کا کہ سددنا آذانہم عن نفوذ الاصوات الیہا، ہم نے ان کے کانوں کو روک دیا کہ کوئی آواز ان کے کانوں سے گزر کر نفوذ کر چلی جائے۔ تفسیر قرطبی صفحہ 263 جلد نمبر 10۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے فضربنا علی آذانہم کا معنی کیا کہ سددنا آذانہم، ہم نے ان کے کانوں کو سننے سے روک دیا، اب ان کے کان سنتے نہ تھے۔ یہ ایک فہم سلف ہے، اور دوسرا فہم سلف ہے یہ زجاج لغوی ہے، لغت کا امام ہے امام زجاج۔ یہ کہتے ہیں منعناہم من ان یسمعوا، منعناہم من ان یسمعوا، ہم نے ان کو سننے سے روک دیا۔ لِأَنَّ النَّائِمَ إِذَا سَمِعَ انتبہ، کیونکہ سویا ہوا انسان جب سن لے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ قرطبی صفحہ 263 جلد نمبر 10۔
تو یہ امام زجاج جو لغت کا معنی ہوا ایک امام ہے، وہ بھی معنی کرتا ہے اس آیت کا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کا معنی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو سننے سے روک دیا، اب وہ نیند کی حالت میں سنتے نہ تھے۔ یہ آپ کے پاس فہم سلف نمبر 3 لکھا ہے۔ فہم سلف نمبر 3، ضربنا علیہم ضربنا علیہا حجابن، ہم نے ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا، یمنع السماع، ضربنا علیہا حجابن یمنع السماع، ہم نے ان کے کانوں پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا جو پردہ سننے کے لیے مانے تھا، بمعنی انمناہم انامتن، معنی کیا ہے؟ انمناہم انامتن، یہی نامہ کو نوم کو باب افعال پر لے گئے، انامہ، انامہ سے انمنا، ہم نے سلا دیا ان کو، انمناہم انامتن، ہم نے ان کو سلا دیا، ایسا سلا دینا کہ لا تنتبہہم فیہا الاصوات، کہ نہ بیدار کریں اس نیند میں، سونے میں، الاصوات آوازیں، ہم نے ان کے کانوں پر ایسا پردہ ڈال دیا جو پردہ سونے کے لیے، سننے کے لیے رکاوٹ ہے، وہ ان کو کچھ سننے نہیں دیتا۔ معنی یہ ہے ہم نے اس طرح ان کو سلا دیا کہ اب کوئی آواز ان کو جگائے نہیں، بیدار نہ کرے۔ اب یہ معنی مختلف اہل سنت والجماعت مفسرین نے کیا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس یہ مختلف حوالے لکھے ہیں اس معنی کے۔ تفسیر مظہری صفحہ 18 جلد 6، تفسیر خازن مع معالم التنزیل صفحہ 165 جلد نمبر 4، تفسیر کبیر صفحہ 82، تفسیر کبیر صفحہ 82 جلد 21، تفسیر کبیر صفحہ 82، صحیح کر لو، صفحہ 82 جلد 21، روح المعانی، یہ جو صفحہ 211 آپ کے پاس لکھا ہے، یہ روح المعانی کا صفحہ ہے، صفحہ 211 جلد 15، بیان القرآن کا یہی مقام سورۃ کہف والا، اسی طرح تفسیر بیضاوی، صفحہ نہیں لکھا۔ اب یہ مختلف اہل سنت والجماعت مفسرین ہیں جنہوں نے اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اصحاب کہف پر نیند طاری کر دی، سو گئے، اور وہ اس طرح سوئے ہیں کہ اب اس نیند کی حالت میں وہ سنتے نہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی معنی کیا، زجاج لغوی نے بھی یہی معنی کیا، اور یہ مختلف اہل سنت والجماعت مفسرین انہوں نے بھی یہی معنی کیا کہ نیند کی حالت میں اصحاب کہف سنتے نہ تھے۔ اب طرز استدلال سمجھو، یہ طرز استدلال آپ کے پاس لکھا ہے، اس کو پڑھ لینا بعد میں، پہلے مجھ سے سمجھ لو طرز استدلال۔ اب ہم نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا ہے عدم سماع موتا، نفی سماع موتا پر،
اہل سنت والجماعت کے طرق استدلال جو ہیں ان میں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ طرق استدلال ہیں، استدلال کرنے کے اہل سنت والجماعت کے طریقے ہیں۔ اب آئیے ہمارا یہ طرز استدلال ہے دلالت النص کے طریقے سے۔ دلالت النص، دلالت النص میں کیا ہوتا ہے، بات کو سمجھو۔ ایک ہوتا ہے منطوق اور دوسرا ہوتا ہے مسکوت۔ منطوق جس کا صراحتاً نص کے اندر ذکر ہو۔ منطوق کیا ہوتا ہے؟ جس کا صراحتاً نص کے اندر ذکر ہو۔ مسکوت کیا ہوتا ہے؟ جس کا صراحتاً نص کے اندر ذکر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو مسکوت ہوتا ہے یہ منطوق سے اولا بالفہم ہوتا ہے۔ مسکوت منطوق سے کیا ہوتا ہے؟ اولا بالفہم ہوتا ہے۔ اور وہاں ایک علت ہوتی ہے منطوق کی۔ منطوق کی کیا ہوتی ہے؟ علت، جو علت ہر صاحب لغت سمجھتا ہے۔ وہ علت مجتہد نہیں، مجتہد تو سمجھے اور مجتہد کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھے، وہ قیاس ہوتا ہے۔ مجتہد ایک کس کے علت نکالے اور وہ مجتہد ہی علت سمجھ سکے، مجتہد کے علاوہ کوئی اور وہ علت نہ سمجھ سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ دلالت النص کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ علت ایسی ہوتی ہے کہ وہ علت ہر زبان سمجھنے والا آدمی سمجھ لیتا ہے، اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ منطوق سے مسکوت بطریقے اولا ہے۔ منطوق سے مسکوت بطریقے اولا ہے۔ اس کی پہلے ایک مثال سمجھو تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ لا تقل لہما اف، یہ منطوق ہے۔ والدین کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ علت کیا ہے جی؟ علت ہے اذیت۔ یہ کہنے میں ان کو ایذا ہے، ان کو کیا ہے؟ ایذا۔ اب مسکوت کیا ہے؟ مثلا ان کو گالیاں کوئی دیتا ہے، مارتا ہے کوئی، تو ہر لغت والا سمجھتا ہے کہ جب اف کہنا حرام ہے، والدین کو اف کہنا حرام ہے، یہ منطوق۔ جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا بھی طریقے اولا حرام ہے، گالی نکالنا بھی طریقے اولا حرام ہے۔ کیوں؟ بوجہ علت ایذا کے، بوجہ علت ایذا کے، کیونکہ ایذا والی علت اف کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو مسکوت ہے گالی دینا اور سمجھے مارنا، ان کے اندر ایذا بطریقے اولا پایا جاتا ہے، ان کے اندر ایذا بطریقے اولا پایا جاتا ہے۔ تو جو منطوق ہوتا ہے، منطوق سے مسکوت بطریقے اولا سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح منطوق قطعی ہوتا ہے اسی طرح مسکوت بھی کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ اب والدین کو اف نہ کہنا، والدین کو یہ قطعی ہے، اور نہ مارنا، وہ سمجھے مار کا حرام ہونا، گالی کا حرام ہونا، یہ بطریقے اولا حرام ہے، بطریقے اولا حرام ہے۔ اور جس طرح اف کہنا حرام ہے، مارنا بھی حرام ہے قطعی طور پر، وہ سمجھے مار کا حرام ہونا، گالی کا حرام ہونا، سب و شتم کا حرام ہونا بھی کیا ہے؟
قطعی، ضمنی نہیں ہے، قطعی ہے، منطوق سے مسکوت بطریق اولا قطعی ہے، بطریق۔ اور اگلی بات سمجھو، اب کوئی آدمی کہے کہ لا تقل لہما اف، تو قرآن کی آیت میں موجود ہے، لیکن والدین کو مارنا منع ہے، سب و شتم منع ہے، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو سمجھو یہ موجود سمجھا جائے گا بطریق اولا۔ بات کو سمجھو، منطوق جس طرح نص کے اندر موجود ہوتا ہے، مسکوت بطریق اولا موجود ہوتا ہے۔ منطوق جس طرح قطعی ہوتا ہے، مسکوت اسی طرح قطعی ہوتا ہے۔ منطوق جس طرح نص کے اندر موجود ہے، اسی طرح مسکوت بھی طریقے اولا نص کے اندر موجود ہے۔ جس طرح منطوق منصوص ہے، اور سمجھو جس طرح منطوق منصوص ہے یعنی اس پر نص وارد ہے، منطوق جس طرح کیا ہے منصوص ہے، اسی طرح جو مسکوت ہوگا وہ بھی منصوص ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے منصوص ہوتا ہے، بطریق اولا نص کے اندر کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے۔ اب اف کہنا بھی حرام، گالی دینا بھی حرام، سب و شتم کرنا بھی حرام، اور گالی دینا سب و شتم کرنا حرام ہے، اس کی حرمت قطعی، اور یہ بھی قرآن میں کیا ہے موجود ہے، اور یہ مسئلہ بھی منصوص ہے۔ وہ سمجھے، کوئی آدمی کہے کہ گالی دینے والا مسئلہ منصوص نہیں، یہ بات نہیں ہے، گالی دینا حرام ہے، سب و شتم کرنا حرام ہے، یہ بھی منصوص ہے، نص کے اندر موجود ہے۔ اب اتنا کچھ سمجھنے کے بعد آئیے اس آیت کی طرف۔ اصحاب کہف کا نہ سننا، اصحاب کہف کا نہ سننا یہ منطوق ہے، قرآن پاک کی نص کے اندر موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصحاب کہف، اصحاب کہف کا نہ سننا کوئی آواز بھی، ان کے قریب کی آواز ہو یا ان کے دور کی آواز ہو، اصوات قریبہ اور اصوات بعیدہ، دنیا کی کوئی آواز بھی اصحاب کہف نہیں سنتے تھے۔ یہ اصحاب کہف کا دنیا کی آوازوں کو نہ سننا نیند کی حالت میں یہ منطوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوئے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں قریب اور بعید والی کوئی آواز نہ سنتے تھے۔ اصحاب کہف کا نہ سننا، اصحاب کہف کا نہ سننا، آواز بعید یا آواز قریب کا، یہ کیا ہے منطوق۔ اب دوسرا آؤ، مسکوت، مردے کا نہ سننا، مردوں کا نہ سننا قریب اور بعید کی آوازوں کو۔ مردہ نہ قریب والی آواز سنتا ہے نہ بعید والی آواز سنتا ہے، یہ مسکوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسکوت۔ اب علت دیکھو، علت بے ہوشی تے بے ادراکی، جو سویا ہوا آدمی ہے اس کا ادراک نہیں ہے، سوئے ہوئے آدمی میں حیات ہے، ادراک نہیں ہے، سوئے ہوئے آدمی میں حیات ہے، نبض چل رہی ہے، سانس لے رہا ہے، بات سمجھے، سوئے ہوئے آدمی میں حیات ہے، ادراک نہیں ہے، ہوش حواس نہیں ہے۔ اب اصحاب کہف نہیں سنتے تھے، بے ہوش تھے، بے ادراک تھے،
بے ہوش تھے، بے ادراک تھے۔ اب یہاں سے یہ علت لے جاؤ، اب سوئے ہوئے کی بے ہوشی، سوئے ہوئے کی بے ادراکی، وہ سمجھے ایک یہ ہے، ایک ہے مردے کی بے ادراکی، مردے کی بے ہوشی۔ تو مردے کی بے ہوشی اور زیادہ ہے، مردے کی بے ہوشی اور زیادہ، مردے کی بے ادراکی اور زیادہ۔ سمجھو ذرا بات کو، سویا ہوا زندہ ہے پر ہوش نہیں، ادراک نہیں، اور جو مرا ہوا ہے اس میں ہوش، حواس، ادراک نہیں، اور حیات بھی نہیں، حیات بھی۔ جب سویا ہوا